بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مِنْ سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم و برادران عزیز، ایک روایت نقل کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ روایت نقل کرنے والے عظیم صحابی جس کا نام ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا اور ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ ان کا نمبر 5واں نمبر بنتا ہے جو مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اسلام لانے کا بھی اسی طرح ہے، ان کے بھائی تھے وہ بھی صحابی رسول تھے جس کا نام حضرت انیس تھا۔ انہوں نے جب چونکہ یہ مکہ سے دور مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقے میں رہتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس بات کی تحقیق کے لیے انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے یہ پوری صورتحال دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بڑے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ایسے ہیں۔ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اوصاف ذکر فرمائیں، کس بات کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے تشفی نہ ہوئی، دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر آئے، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس 3 دن مہمان کے طور پر رہے۔ پھر اس کے بعد ان سے مطالبہ ذکر کیا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ان کی خدمت میں خود جانا چاہتا ہوں اور تعلیم دیکھنا چاہتا ہوں، اگر درست ہوا تو مسلمان ہوں گا، ان کی تابعداری اختیار کر لوں گا۔ فرماتے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے دار ارقم لے کر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب آپ علیہ السلام کو پہلے وہلے میں دیکھا، فرمایا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ چہرہ بڑا نورانی چہرہ ہے، سچا چہرہ ہے۔ پھر آپ کی چند باتیں تعلیم میں نے سنی اور اسلام لے کر آیا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا 5واں نمبر بنتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، بڑے درویش قسم کے انسان تھے۔ اور سن 32 ہجری میں ربضہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کا انتقال ہوا۔ فرماتے جب آپ علیہ السلام سے تشریف لے کر گئے، تعلیم آپ کی سنی، فرماتے اسی وقت آپ جب اپنے علاقے تشریف لے کر گئے تو آپ کی دعوت پر آدھا قبیلہ اسی وقت لبیک کہا اور مسلمان ہوئے، اور آدھا قبیلہ غفار جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ابھی حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس کی تشریح۔
فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، اس کو غور سے سننا، اس کو یاد کر لینا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی مجھ سے اور آپ نے اس کے بعد خاموشی اختیار فرمائی۔ فرمایا دوسرے دن بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ہوا، آپ سے ملاقات ہوئی، تو پھر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر، آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے سننا، اس کو یاد کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ فرماتے یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ فرمایا تیسرے دن بھی یہی ہوا، چوتھے دن بھی اسی طرح ہوا، اور اس بات میں، اس چیز کے انتظار میں میں رہا کہ وہ کون سی نصیحتیں ہیں جس کو میں اچھے طریقے سے غور سے سنوں، اس کو یاد کروں، اس کو عمل کرنے کی کوشش میں لے آؤں۔ فرمایا 6 دن مسلسل اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہی عمل کرتا رہا۔ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ فرمایا کہ 7ویں دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سننا، یاد کرنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ 7ویں دن پھر فرمایا کہ مجھے 5 نصیحتیں فرمائی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بات بھی عرض کروں کہ محدثین نے اس پر مختصر، بلکہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن صحابہ نے نصیحتیں لی، اس پر مستقل کتاب حدیث کی لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی، اوصیک بتقوی اللہ من سر علانیتک من سر امرک وعلانیتی۔ اے ابو ذر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ پاک سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، اس کی نصیحت کرتا ہوں آپ کو۔ اب یہ دیکھا جائے، اگر ان ہر یہ 5 نصیحتوں میں پہلی بات اگر تقوی ہی کو دیکھا جائے، پورے کے پورے دین کو انہوں نے سمیٹ لیا، سمو لیا اس میں۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو شرف بخشا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ بڑا سا بڑا کلام بھی مختصر جملے میں آپ نے اس کو سمویا ہے، مختصر جملے میں آپ نے اس کا لب لباب خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا پہلی نصیحت فرمائی کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء محدثین نے فرمایا کہ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اپنی ذات کو، وہ خواہشات جو انسان کے دل میں ابھرتے ہیں، پھر اعضاء اس کے لیے وہ کارآمد ہوتے ہیں، اس کے لیے اعلی کار بنتے ہیں، فرمایا کہ اس جذبات کو، ان خواہشات کو، اپنی ذات کو روکنے کا نام تقوی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، فرائض ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں آرام سے رہوں، اتنی مشقتیں کیسے برداشت کروں؟ وہ واجبات کو ادا کرنے میں انسان کا دل چاہتا ہے آرام سے رہوں، اور یہ مشقتیں سردیوں میں، گرمیوں میں، اس کے علاوہ میں کیسے برداشت کروں؟ فرمایا کہ اس وقت جب انسان اپنی خواہش کو روکتا ہے اور واجبات کو بجا لاتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح انسان حرام خوری ہو، حرام کاریاں ہوں، انسان کا دل مچلتا ہے کہ اس کام کو میں کر بیٹھوں، اس کو سر انجام دوں، اس لیے کہ انسان نفس کی وہ جذبات اور خواہشات چاہتا ہے، دل میں ابار پیدا کر لیتا ہے، لیکن پھر یہ اپنے نفس کو روکتا ہے اس خواہشات سے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور اسی طرح مشتبہات سے، جن چیزوں کے بارے میں انسان کا دل کھٹکتا ہو کہ یار حلال ہے، حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو، فرمائے اسی کا نام بھی تقوی ہے۔
تو فرمایا کہ تقوی کی تعریف ذکر فرمائی کف النفس عن الہوا، خواہشات سے اپنی ذات کو روکنے کا نام تقوی ہے۔ اور فرمایا اگر اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ ظاہراً میں بھی ہو، خواہ وہ آپ دوستوں کی محفل میں ہو، اکیلے میں ہو، یا وہ آپ کا باطن ہو، اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہو، اس کے ابھارنا وہ اٹھان ہوتا ہے ہو، لیکن دل میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو سامنے رکھ کر اس باطنی خواہشات جذبات کو انسان دباتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف ایسے بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا متقی اس کو کہتے ہیں، فرمایا یتقی الشرک والکبائر والفواحش۔ انہوں نے تقوی کی تعریف یہ فرمائی، فرمایا کہ متقی بننے کے لیے یہ چیز ہے کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی ذات و صفات میں اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ فرمایا والکبائر، کبیرہ گناہوں سے جو قرآن و حدیث میں جس کے اوپر نصوص وارد ہے، صاف طور پر ہے، اس سے منع کیا امت کو، شریعت نے منع فرمایا مسلمان ہونے کو، اس سے بچنا، اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ علماء محدثین نے تقوی کے 3 درجات ذکر فرمائے۔ تقوی کی تعریف فرمائی کہ اپنی ذات کو خواہشات سے روکنے کا نام تقوی ہے، یہ باطن میں بھی انسان کو حاصل ہو اور ظاہر میں بھی، فرمایا یہ تقوی ہے، یہ متقی انسان ہے۔ اب تقوی کے درجات وہ یہ ہیں کہ پہلی سیڑھی اس کی، پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو بجا لائے، یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے اس کا، آپ متقیوں کے صف میں شامل ہونے کا۔ فرمایا دوسرا درجہ، دوسری سیڑھی اس کی، انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی پارسا بننے اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کے لیے دوسری سیڑھی درجہ فرمایا ہے کہ وہ انسان حرام سے، منہیات سے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے اور آپ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے بچنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا، فرمایا یہ ہے تقوی کے 3 درجات ہیں۔ اب اگر کوئی انسان متقی بن جائے، ان کاموں کے اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو ملے گا کیا؟ اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے سورہ النساء کی ذکر فرمائی، بڑے عجیب ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، البتہ تحقیق تاکید کلام لے کر آئے اللہ پاک کہ یہ بات پکی ٹھکی کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض تو مفسرین فرماتے کہ جب لقد ذکر آ جائے تو گویا کہ اللہ پاک اس بات کی قسم اٹھانا چاہتا ہے کہ یہ بات پکی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، البتہ تحقیق ہم نے حکم کیا تھا، اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے اہلی کتاب کو، وہ تورات والے تھے، انجیل والے تھے، زبور والے تھے، اہلی کتاب تینوں کے تینوں جو صاحبی کتاب والے امت کو ہم نے بھی اس بات کی تاکید کی تھی، ہم نے بھی حکم کیا تھا ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور آپ کو بھی حکم دیا تھا، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کس بات کا؟ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اب تقوی انسان جب اختیار کر لیتا ہے تو ملے گا کیا انسان کو؟ قرآن کریم نے اس کو بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا اللہ پاک نے بھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، 2 پروانے، 2 نعمتیں اللہ پاک متقی انسان کو عطا فرما لیتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، تقوی کے اوصاف اپنے آپ میں وہ سما لیتا ہے، اسی کے اوپر کما کامل عمل پیرا ہو، اللہ پاک نے فرمایا 2 پروانے اس کو عطا فرما لیتا ہوں۔ یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ مخرجا،
ہر مشکل سے اللہ پاک اس کو نکال لے گا، خواہ وہ دنیاوی زندگی ہو، عالمی برزخ کی زندگی ہو، عالمی قبر کی زندگی ہو، عالمی آخرت کی زندگی ہو۔ مفسرین فرمائے صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کی ہر مشکل کے لیے اللہ پاک اس کو کھول لے گا، ہر مشکل کو آسان فرما لے گا، سبحان اللہ۔ اور تینوں جہانوں کو، انسان کے لیے تینوں جہان ہے، عالمی دنیا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جہاں آ جاتا ہے عالمی قبر، عالمی برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ جہان ہے عالمی آخرت۔ فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک اس کو مشکل سے آسانی کی طرف نکال لے گا۔ فرمایا اس کس وجہ سے؟ تقویٰ کی بدولت۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے بھی، چلو مشکل سے انسان تو آسانی کی طرف تو آ جاتا ہے، لیکن ہر شخص چاہتا ہے آسانی آ جائے لیکن میری ضروریاتی زندگی بھی پوری ہو جائے۔ ضروریاتی زندگی بھی تو پوری ہو، خواہ وہ دنیا میں ہو، خواہ وہ قبر کی زندگی ہو، خواہ عالمی آخرت ہو، عالمی بالا ہو، ہر شخص کی یہ چاہتا ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کا معنی یہ مفسرین نے فرمایا اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما لے گا، خواہ وہ دنیا میں ہو، عالمی قبر میں ہو یا عالمی آخرت میں ہو، سبحان اللہ۔ اور آپ نے تو اسی بات کی تعلیم دیتے رہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب کہو رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ 6 دن اللہ پاک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی تلقین کرتے رہے، اے ابو ذر آپ کو کچھ نصیحت کرنے والا ہوں، غور سے سننا، اس کو یاد رکھنا، اس کے اوپر عمل پیرا رہنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا 6 دن آپ اس بات کو کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ 6 دن اس کی اہمیت کی طرف اشارہ تھا کہ بڑی بات کرنے والا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے دل میں بٹھا لینا، اچھے طریقے سے عمل پیرا رہنا اس پر، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا 7ویں دن اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیک بتقوی اللہ من سر امرک وعلانیتی، آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ کو وصیت کرتا ہوں ظاہر میں بھی باطن میں بھی اللہ پاک سے ڈرنا۔ فرمایا اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ سے خوش نصیب صحابی ہے، اس کو ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، دوسرے موقع پر خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، اتق اللہ حیث ما کنتم، یہ 2 راوی اس کو روایت نقل کرنے والے ہیں، جناب ابو ذر غفاری بھی اور حضرت معاذ بن جبل بھی رضی اللہ عنہما، بڑے اونچے درجے کے دونوں صحابی رسول ہیں۔ فرمایا ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، نصیحت کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، یہاں پر ارشاد فرمایا ڈرتے رہو اللہ پاک سے جہاں بھی آپ ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو یا آپ اکیلے بیٹھے ہو، معاشرتی زندگی ہو، آپ کی یا معاملاتی زندگی ہو، آپ کی معاملاتی زندگی کے علاوہ آپ کا باطن وہ ہو، اس میں اللہ پاک سے ڈرتے رہے، سبحان اللہ۔ حضرت ارباز بن ساریہ، حضرت ارباز رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں، ان کا بھی یہ بات سناؤ، یہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمعۃ والطاعۃ، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ پاک سے ڈرنے کا، اللہ پاک سے ڈرنے کا۔ اور تقوی ہو بھی انسان کا یہ کہ واجبات کو، فرائض کو بجا لائے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے اور مشتبہات کو بھی چھوڑے۔ اور آپ کی یہی تو تعلیم تھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو، ایسی جماعت تیار فرمائی اللہ پاک نے دنیا میں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب ایک راوی ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا زمانہ تھا، فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح ہوا کہ وہ بازار میں جا رہے تھے اور لوگوں کو راستے سے ہٹایا کرتے تھے، امیر المومنین تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔
فرماتے ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے اسی طرح لیکن تھا تھوڑے سے راستے میں. فرمایا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کوڑا تھا. فرمایا وہ کوڑا ان کے پاس تھا, مجھے راستے سے کہا کہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ. فرمایا وہ کوڑا اگرچہ میرے بدن کو لگا نہیں لیکن میرے جسم کے ساتھ کپڑے اس کے ساتھ وہ ٹچ ہوا, وہ لگا اس کو. فرمایا یہ بات ہوئی, میرے بدن کو بھی لگا نہیں تھا. ٹھیک 1 سال بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے کہا اب سلمہ حج پہ جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین ضرور ہے, جب چاہتا ہوں, ہر مسلمان چاہتا ہے. پھر تو وہ لوگ تھے. فرمایا میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے ایک امیر المومنین, چاہتا ہوں کہ حج کروں. فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھا گھر لے کر گئے. جب مجھے لے کر گئے فرمایا کہ 600 درہم یا 600 دینار وہ تھیلے میں وہ ڈالے ہوئے ہیں اور مجھے دے دیے, اور مجھے کہا کہ یہ لے لو اور اس سے حج آپ آسانی سے کے ساتھ کر لینا. اور پھر کہا دیتے وقت کہا سلمہ یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ 1 سال پہلے بازار کے راستے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں نے اپنے کوڑے سے آپ کو پیچھے کیا تھا, تو میں نے اس سے جواب میں کہا امیر المومنین مجھے تو یاد بھی نہیں. فرمایا کہ نہیں, وہ اس کی وجہ سے پورا سال میرے دل میں اس کی کھٹک پیدا ہوتی رہی, کھٹکتی رہی, اس بات سے کہ اللہ پاک اس پر مواخذہ نہ فرمائے. فرمائے اس لیے میں دے رہا ہوں کہ تاکہ اللہ پاک مجھے اس سے مواخذہ بھی نہ ہو. سبحان اللہ. یہ تھے وہ لوگ. جنابی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیری کبیر میں یہ ذکر فرمایا ہے. مالک یوم الدین کے ماتحت ذکر فرمایا. سبحان اللہ. تفسیر کبیر 7ویں صدی وہ امام ہیں, بڑے امام گزرے ہیں, اور اس کی تفسیر انتہائی جامع تفسیر ہے, تمام علوم کی جامعیت اس میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مالک یوم الدین کے ماتحت ذکر فرمائے پہلی جلد میں. فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مجوسی کے اوپر قرض آ گیا تھا, اور اس مجوسی کے وہ گھر پر تشریف لے کر آئے. کچھ عرصے کے بعد جب تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ اللہ کی شان یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس سے پہلے اس کے بدن پر, اس کے کپڑوں پر نجاست لگی. فرمایا جو ہی اس کے قریب وہ آئے تو نجاست لگی ہوئی تھی, اس کپڑے کو ابھی صاف کر رہے تھے. اللہ کی شان ہے کہ نجاست یہاں سے گئی مجوسی کی دیوار پر لگی. اب مجوسی کی دروازے پر لگی, اس کے دیوار پر لگی. اب اس پہ پریشان ہو گئے, اگر میں اس کو یہ کیا کروں, کھرچنا چاہوں تو اس کی چونکہ مٹی سے لیس شدہ دیوار ہے تو وہ ان کا نقصان ہوگا. اب اگر اس کو ایسے ہی رہنے چھوڑوں تو فرمایا کبھی لگے گا, برا لگے گا, اب کیا کروں. فرمایا لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دروازے پر دستک دی. فرماتے وہ مجوسی باہر آیا اور پہلے لونڈی کو بھیجا, اپنی باندی کو, آپ اس کو اپنے الفاظ میں نوکر کہیں, اس کو بھیجا. وہ باندی تھی, کہا کہ امیر المومنین جی امام صاحب کہیں کیا, کہا اپنے مالک سے کہ وہ باہر آئے. فرمایا وہ مجوسی اس بات کے اندیشے سے نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ شاید یہ مجھ سے قرضے کا مطالبہ کریں, کیونکہ میں نے اسے قرض تو لیا ہے. فرماتے کہ جب وہ باہر آیا اپنے عذر اور آزار پیش کرنا شروع کر لی, اور کہا کہ اس لیے میں نہیں دے سکا, اس لیے. امام صاحب نے کہا وہ بات اپنی جگہ پر, لیکن اب بتاؤ کہ اس دیوار کا کیا کریں. میں کپڑے صاف کر, نجاست یہاں سے کہ دیوار پر گئی, اب اگر اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا دیوار برے لگے گی, اگر وہ اس کو میں کھرچنا چاہوں تو آپ کے دیوار کو نقصان ہوگا. فرماتے ہیں اس مجوسی نے یہ بات سن کر امام صاحب کی ورع اور تقوی اور زہد و کمال کو دیکھ کر فرمایا, انہوں نے کہا کہ ثم انا عبدہ, اے امام صاحب اس کو چھوڑیں کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو پاک کروں, اس کو بعد میں دیوار کو پاک کر, اپنی ذات کو پاک کروں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ثم اسلم فی حال, فرمایا فوراً مسلمان ہوئے. آپ کا یہ زہد اور تقوی کہ دیوار کسی کے خراب ہو جائے وہ میرے فعل سے, حالانکہ نادیستہ طور پر کوئی انجانے میں اس سے ہوا وہ, لیکن یہ تقوی و طہارت تھی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
تو تقوی کے اوپر کہ اپنے ذات کو خواہشات سے بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موقع پر 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اس میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ ظاہر میں بھی باطن میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔